حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں، ٹائم پہ آیا کر، بڑی دیر سے کھڑے ہیں، کیوں دیر سے آیا ہے؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا، اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے۔ کب وقت پہ آیا کر، کو ملازم نہیں تیرے؟ تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح۔ اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی ہے، اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا دوسرا کوئی نہیں، تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں آ کے دیکھ لو، ابھی بھی گیلا ہے، مجھے معاف کر دو۔ ملا تو شکر کیا، نہ ملا تو ملال نہیں، میرے رب کے فیصلے کمال کے ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں۔ اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہا کرو، اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو، ان کے پاس جایا کرو، انہیں پاس بلایا کرو، ان کی جھولیاں بھرنا میرے رسول کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ باقی دنوں کی نسبت میرے اوپر درود نے پڑھا۔ آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ کسی نے سوال کیا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب آیا کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں حضرت ہوتا۔ ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان تیرے بندے جانے، لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور ساتھ چشمان سے آنسو۔ اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ عشق تو ایسی چیز نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر۔ جنت میں کون جائے گا؟ کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو۔ میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ کیا موت سے ٹکر لے لو گے؟ کیا قبر کے اندھیروں کو دور کر سکو گے؟ کیا اللہ کی جہنم کو بجھا سکو گے؟ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو کہاں جا رہے ہو؟ او میرا بندہ، میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف۔ دلوں میں جو جگہ بنتی ہے وہ پیسے سے نہیں بنتی، وہ انسانیت سے بنتی ہے، وہ عالی اخلاق سے بنتی ہے، وہ عالی کردار سے بنتی ہے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، لیکن آج کا انسان اس جھوٹی عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے راستے پہ گھسیٹنے کی کوشش کرے،
اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے مدینے والے بڑے عالی شان لوگ، کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ کہا یہ جب کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں نا بیاہ کے، تو بچی اپنے سسرال میں جا کے ایسے ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر میں ہوں، اتنی محبت۔ مکمل اکمل اعلیٰ ترین انسان جانتے ہو کون ہے؟ من ادى الامانۃ الی من ائتمنہ ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ۔ فرمایا عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اس سے دعا کرانا۔ علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا، اللہ کے لیے ذلیل ہو جانا، اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا، اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے۔ جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں۔ زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی۔ اب لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو۔ اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں۔ کورٹ میرج کو ہوا نہ دو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے۔ میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے۔ اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو۔ کہ 1 سال اور قریب ہو گئے، دنیا سے 1 سال اور دور ہو گئے، موت کے 1 سال قریب ہو گئے، زندگی سے 1 سال دور ہو گئے۔ تو یہ نیا سال اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ آخر قرآن میں یہ قسم اٹھا کے ہمیں کہہ رہا ہے والعصر، عصر کے وقت کی قسم، کہ جیسے عصر کے بعد ٹائم تھوڑا ہے، اس دنیا کا ٹائم بھی باقی تھوڑا ہی رہ گیا ہے، تمہاری زندگیوں کا بھی ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید سے متعلق چند ایسی معلومات دینا چاہتا ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ کون تھیں؟ حضرت حفصہ بنت عمر تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 5 ملکوں اور شہروں کے نام آئے ہیں؟ مصر، روم، مکہ، مدینہ، دین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے جس میں 2 دفعہ بسم اللہ شریف ہے؟ سورہ نمل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس چیز کا آیا ہے، کس انبیاء اکرام کا آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور مجھے عذاب قبر سے بچا۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ تو ایمان کی سلامتی مانگو، مغفرت مانگو، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کی رضا مانگو۔ یاد رکھو جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا نا، اس کی دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو حضور نے جانی ہے۔ فرمایا کہ ہر جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ باقی دنوں کی نسبت میرے اوپر درود پڑا۔ جو جگہ بنتی ہے وہ پیسے سے نہیں بنتی، وہ انسانیت سے بنتی ہے، وہ عالی اخلاق سے بنتی ہے، وہ عالی کردار سے بنتی ہے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، لیکن آج کا انسان اس جھوٹی عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔